بہترین بندہ، محبوب بندہ، پسندیدہ بندہ، اللہ تعالیٰ نے چنندہ بندہ ہمیں بنایا۔ اسلام کی دولت ہر شخص کو نصیب نہیں ہوتی، یہ ایمان کی عظمت اس کا مستحق ہر آدمی نہیں ہوتا، ہر انسان نہیں ہوتا۔ عزیزان محترم، یہ چند خوش نصیب ہوتے ہیں مرد اور عورت جنہیں اللہ عطا فرماتا ہے، اور اللہ کی طرف سے یہ نعمت ادا ہوتی ہے۔ خود آپ کے اور ہمارے آخری نبی حضرت محمد الرسول اللہ بولو صلی اللہ علیہ وسلم بھی جس کو چاہیں اسے یہ نعمت، یہ ہدایت دے نہیں سکتے جب تک اللہ کا اشارہ نہ ہو، جب تک اللہ کی مرضی نہ ہو۔ ابو طالب جو آپ کے سچے اور حقیقی چچا تھے، اتنی محبت کرتے تھے، اتنی محبت کرتے تھے کہ مکے کے کفار نے جب یہ چاہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیں، ختم کر دیں، تو اس بوڑھے ابو طالب کو بلا کر کے مشورہ لیا اور کہا ابو طالب اپنے بھتیجے کو ہمارے حوالے کر دو، اور اس کے بدلے میں قریش کا سب سے خوبصورت اور تندرست صحت مند لڑکا ہم تمہیں دے دیتے ہیں، وہ تمہاری خدمت کرے گا، تم اپنے بھتیجے کو ہمیں دے دو تاکہ ہم اسے قتل کر دیں، ہم اسے ختم کر دیں۔ سوچو آپ، ابو طالب کافر تھے، اسلام کی دولت انہیں ملی نہیں تھی۔ ابو طالب نے جب یہ بات سنی تو کفار مکہ سے کیا کہا معلوم ہے؟ کہا لوگو تم نے میرے بھتیجے کو کیا سمجھا ہوا ہے؟ میرے بھتیجے کی شان بہت بلند ہے، بھلے میں اس کے دین پر نہیں ہوں، لیکن تم ایک لڑکے کی بات کرتے ہو، پورے مکے کے لڑکے اگر اس کے بدلے میں تم ہمیں دے دو، اور تم مجھ سے یہ مطالبہ کرو کہ میں اپنے بھتیجے کو تمہارے حوالے کر دوں تاکہ تم اسے مار ڈالو، رب کعبہ کی قسم ہے میرے بھتیجے تک پہنچنے کے لیے تمہیں اس بوڑھے ابو طالب کی لاش سے گزرنا پڑے گا۔ یہ محبت تھی ابو طالب کو، اللہ کے نبی آخری وقت تک چاہتے رہے۔ ایسے بہترین چچا کو جہنم میں جاتا کوئی برداشت کر سکتا ہے؟ چچا باپ کی حیثیت رکھتا ہے، اور وہ چچا جس نے یتیمی میں آپ کی انگلی پکڑ کر آپ کو چلنا سکھایا، وہ چچا جس نے سر پر شفقت و محبت کا ہاتھ رکھا، قدم قدم پر آپ کی حمایت کی، بھلا اللہ کے نبی چاہیں گے کہ وہ جہنم میں جائے؟ بولو، دوزخ میں جائے؟ ہرگز نہیں۔ اس کے باوجود بھی آخری وقت ہے ابو طالب کا، ابو طالب اب اور تب کی بات ہے کہ مر جائیں، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سرہانے پہنچے اور کان میں سرگوشی کی کہا چچا کلمتن احاج بہا عند اللہ، میرے چچا یہ کلمہ کہہ لو جو میں تمہیں کہہ رہا ہوں، اپنی زبان سے کہہ لو مرنے سے پہلے، کعبے کے رب کی قسم ہے جنت میں اللہ سے سفارش کر کے میں آپ کو پہنچاؤں گا، نجات پا جاؤ گے آپ۔ کہا کیا ہے؟ کہا کہہ لو اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں۔ اتنا سننا تھا کہ ابو جہل سرہانے بیٹھا تھا اور دوسرے کفار سرداران قریش بیٹھے تھے، ان کی طرف نظر اٹھا کے دیکھا ابو طالب نے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نظر اٹھائی، پھر ابو جہل کی طرف نظر اٹھا کے دیکھا، ابو جہل نے کہا کیا بات ہے آخری وقت میں باپ داداؤں کے دین کو چھوڑ دو گے اپنے بھتیجے کے کہنے پر؟ ابو طالب نے ہنکار بھری اور کہا اخترت النار علی العار، میرے بھتیجے مجھے جہنم میں جانا گوارا ہے، لیکن اپنے قوم کی، اپنے باپ داداؤں کی دین کو چھوڑنا گوارا نہیں۔ اور مر گئے، روح نکل گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور ان کے بیٹے حضرت علی سے کہا لے جاؤ اس کو، ختم ہے اس کا معاملہ۔ عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو نعمت اللہ نے ہمیں اور آپ کو عطا فرمائی ہے کہ ہم اور آپ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، یہ کوئی معمولی دولت نہیں ہے،
یہ دولت اگر نبی چاہتے تو اپنے چچا کو دے سکتے تھے، لیکن وہ بھی نہیں دے پائے۔ اللہ نے قرآن میں آیت اتاری، اللہ رب العزت نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں فرمایا انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، تم جس کو ہدایت دینا چاہو اے نبی تم ہدایت نہیں دے سکتے، ہدایت دینا صرف میرا کام ہے۔ تو عزیزان محترم، آپ اللہ کے لیے اللہ کے پسندیدہ بندے ہیں، اللہ کے چہیتے بندے ہیں۔ آپ کو اسلام کی دولت ملی ہے، ایمان کی دولت ملی ہے، توحید کی دولت ملی ہے، آپ اللہ کی معرفت، اللہ کی پہچان آپ کو حاصل ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان حاصل ہے، آپ اللہ کے بتلائے ہوئے نبی کے راستے پر آپ جنت کی طرف جا رہے ہیں۔ یہ کتنی بڑی دولت ہے، یہ کتنی بڑی خوش نصیبی کی بات ہے۔ اس لیے اپنے آپ کو کمتر نہ سمجھو، اپنے آپ کو چھوٹا نہ سمجھو، اللہ کا شکر ادا کرو، اللہ اور اس کے فرمان، رسول کے فرمان پر عمل کرنے والا بنو۔ شیطان جو ہمارے آگے پیچھے دائیں بائیں لگا ہوا ہے اور ہم سے یہ دولت چھیننا چاہ رہا ہے یا اس دولت کے اندر بگاڑ پیدا کرنا چاہ رہا ہے، چاروں طرف سے شیطان نے اللہ سے وعدہ کیا کہ میں تیرے نیک بندوں کو، تیرے چہیتے بندوں کو میں جہنم کی طرف لے جاؤں گا، انہیں گمراہ کروں گا۔ چنانچہ شیطان نے کہا لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، میرے اللہ میں تیرے بندوں کے، میں تیرے صراط مستقیم پر بیٹھوں گا تاکہ تیرے بندوں کو میں گمراہ کر سکوں، دائیں سے بائیں سے ہر طرف سے آ کر کے انہیں بہلاؤں گا، پھسلاؤں گا، ان کو تیرے دین سے دور کروں گا۔ اور افسوس کی بات یہ ہے کہ یہ مردود، یہ لعین ملعون شیطان اپنے اس پلان میں کامیاب ہوا، اپنے اس پلان میں کامیاب ہوا، اور آج ہم میں کلمہ پڑھنے والے بہت سارے مسلمان بھائیوں کو، ہم میں کلمہ پڑھنے والے بہت سارے مسلمان کو اللہ کے دین سے برگشتہ کر کے، اللہ کے راستے سے ہٹا کر، اللہ کے دین میں ملاوٹ کر کے، اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے فرمودات میں اپنی منمانی کر کے، اس نے پھسلا کر، بہلا کر، شکل و صورتیں مسلمانوں کی اپنا کر ہمارے صفوں میں آ کر ان کو صراط مستقیم سے بھٹکانا اس نے شروع کیا، اور آج مسلمان افراتفری کا شکار ہے۔ صرف بھارت کی سرزمین پر دیکھیے، اللہ ایک ہے، رسول ایک ہے، قبلہ ایک ہے، کعبہ ایک ہے، قرآن ایک ہے، اور عزیزان محترم ہمارے سب سے بڑے باپ حضرت آدم ایک ہیں، ہماری سب سے بڑی ماں حوا ایک ہیں، یعنی ہم ایک ماں باپ کی اولاد ہیں، ہم ایک اللہ کے ماننے والے، ایک قبلہ، ایک قرآن، سب کچھ۔ اس کے باوجود بھی ہم میں کتنے گروہ ہیں، کتنی جماعتیں ہیں، کتنے فرقے ہیں، کتنی مسجدیں جماعتوں کے نام پر، کتنے مدرسے جماعتوں کے نام پر، کتنے تفرقے ہمارے درمیان موجود ہیں اسی بھارت کی سرزمین پر، ایک دوسرے کو دیکھنا گوارا نہیں کرتے۔ آج میں نے میرے پاس ایک خط آیا، ایک دعوت نامہ آیا، شادی کا دعوت نامہ کسی نے بھیجا واٹس ایپ پر، اس میں لکھا ہوا تھا کہ یہ شادی سنیوں کی ہے، اس میں وہابی، کافر، بدباطن، نجدی، بدمذہب، فلانی ڈھکانی، گالی گلوچ، اس شادی میں شرکت کرنے کی ہمت نہ کریں، جرت نہ کریں۔ اس طرح سے نفرت اور عداوت شیطان نے ہمارے مسلمان بھائیوں کے دلوں کے اندر ڈالی، اور ہم الگ الگ ہو گئے۔ ہم اللہ کے نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں، ہم اللہ کا کلمہ پڑھتے ہیں، اس کے باوجود بھی آخر آپ سوچیں، ہم سوچیں، یہ غور کریں کہ یہ نفرت، یہ عداوت، یہ بغض اور یہ کینے اور یہ کپٹ کیوں ہے؟ عزیزان محترم، آخر ہم جنت میں جانا چاہتے ہیں تو کیا ہمیں اللہ اور اس کے رسول نے جنت میں جانے کا راستہ نہیں بتلایا؟ اللہ کے نبی کا مقام اور رتبہ تو یہ تھا، اور آپ کے دل کا درد یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ تبوک کے موقع پر چند مسلمانوں کو دیکھا کہ کوئی وہاں بیٹھا، کوئی وہاں بیٹھا، جب دھوپ نکلتی تھی تو کوئی ادھر بیٹھ جاتا تھا سایہ کے لیے، کوئی اس پیڑ کے نیچے، کوئی اس پہاڑی کے پیچھے،
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ میرے صحابہ بکھر بکھر کے بیٹھتے ہیں، تو آپ نے صحابہ سے کہا کہ مجھے تمہارا یہ ادھر ادھر بکھر بکھر کے الگ الگ ٹولیوں میں بیٹھنا، اے میرے صحابہ مجھے پسند نہیں ہے، مجھے اچھا نہیں لگتا۔ کیا اچھا ہوتا کہ تم جہاں بھی بیٹھو مل جل کر کے بیٹھو۔ صحابہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد جب کہیں ہم پڑاؤ ڈالتے تھے، سواریوں سے اترتے تھے، ہمارا کارواں ہمارا قافلہ ٹھہرتا تھا، تو ہم ایسے مل جل کر کے بیٹھتے تھے کہ اگر ایک چادر ہمارے سروں کے اوپر ڈال دی جاتی تو ہم اس چادر کے نیچے آ جاتے۔ اس طرح سے اللہ کے نبی تفرقے بازی پسند نہیں کرتے، اور اللہ کو بھی پسند نہیں۔ اللہ نے قرآن کریم میں منع فرمایا اور فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو، پرہیزگار بنو، جیسا کہ پرہیز کرنے کا حق ہے، پرہیزگار بننے کا حق ہے۔ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور جب تم مرو تو اس حال میں مرو کہ تم مسلمان ہو، اللہ کے فرما بردار ہو۔ اور اللہ رب العزت فرمایا اور آپس میں فرقے نہ بنو۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو، ٹکڑے نہ بنو، فرقے نہ بنو، گروہ نہ بنو۔ ایک اللہ ہے، اس کی ایک رسی ہے، ایک رب کا قرآن ہے، اور ایک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ یہ ہے اللہ کی رسی، قرآن جو ہمیں ایمان سکھلاتا ہے، قرآن جو ہمیں جنت کا راستہ بتلانے کے لیے آیا تھا، قرآن جو ہمیں نبی کا تعارف بتلا رہا ہے، قرآن جو ہمیں نبی کی پہچان بتلا رہا ہے، نبی کی دعوت کو قبول کر کے کیسے ہم آگے بڑھ سکتے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ قرآن ہمیں بتلا رہا ہے۔ آج افسوس کی کا مقام یہ ہے کہ ہم سب اللہ کے نبی کا نام لینے والے، ہم سب اللہ کے نبی سے محبت کا دعویٰ کرنے والے، ہم سب اللہ کے نبی کے نام پر اپنی جان اپنے مال قربان کرنے کا دعویٰ تو کرتے ہیں، لیکن افسوس کی بات ہے ہم اپنے اعمال کا جائزہ لیں، اپنے گریبانوں میں منہ ڈال کر کے سوچیں، دیکھیں کہ جس اسلام کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے اندر پیش کیا تھا، اور لوگوں نے، صحابہ نے جس اسلام کو تسلیم کیا تھا، کیا آج وہ اسلام ہمارے درمیان موجود ہے؟ ایمان، عقیدہ، عمل، اخلاق، معاملات، لین دین، تجارت، معاشرہ، سماج، ہر چیز کو ہم اسلام کے دائرے میں دیکھیں، روشنی میں دیکھیں۔ میرے عزیزوں، میرے مسلمان بھائیوں، برا نہ لگے، بلکہ ہم کو چاہیے کہ اگر ہم واقعی جنت میں جانا چاہتے ہیں تو ہمیں اپنے ایمان کا جائزہ لینا پڑے گا، اپنے اعمال کا جائزہ لینا پڑے گا، اپنے عقیدے کا جائزہ لینا پڑے گا۔ شیطان کو سب سے زیادہ خوشی اس بات سے ہوتی ہے کہ ایک مسلمان کے سینے سے، ایک مسلمان مرد ہو یا عورت ہو، اس کے سینے سے اس کے ایمان کو خراب کر دے یا اس کے ایمان کو بگاڑ دے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ سب سے قیمتی دولت ہے۔ آپ کے گھر میں اگر سونے کی اینٹ پڑی ہوئی ہو اور چوروں کو پتہ چل جائے کہ فلانے کے گھر میں سونے کی اینٹ رکھی ہوئی ہے، اور وہ چوری کرنے کی نیت سے آپ کے گھر میں داخل ہوں، تو کیا آپ یہ سوچتے ہیں کہ وہ ہنڈی اور پتیلی اور دال اور چاول اٹھا کے لے جائے گا آپ کے گھر سے؟ نہیں، بلکہ وہ سونے کی اینٹ کی تلاش کرے گا، جستجو کرے گا کہ اس گھر والے نے سونے کی اینٹ کہاں چھپا کے رکھی، اور پھر وہ اگر مل گئی وہ اینٹ سونے کی یا چاندی کی، وہ اسی کو چوری کر کے لے کے چلا جائے گا، دال چاول کو ہاتھ نہیں لگائے گا۔ عزیزان محترم، بالکل یہ ایک مثال ہے کہ شیطان کو سب سے قیمتی چیز اس کی نظر میں ایمان ہے، اسلام ہے، کہ اس کے دل سے کس طرح سے ایمان کو نکال دے۔ اور کیسے نکالے گا معلوم ہے؟ یہ تھوڑی کہ آپ سے کہہ دے گا کہ انکار کر دو کہ اللہ نہیں ہے، یہ تھوڑی آپ سے کہے گا انکار کر دو کہ نماز نہیں ہے، یہ تھوڑی آپ سے کہے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں گستاخی کر دو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر دو، قرآن کا انکار کر دو، حدیث کا، یہ نہیں کہے گا وہ، بلکہ آپ کو بڑی حکمت کے ساتھ، آپ سے بڑی حکمت کے ساتھ آپ کے ایمان کو عقیدت و محبت کی لالچ دے کر آپ کو اس جرم کے اندر سب سے پہلے ملوث کرے گا جس جرم کی وجہ سے آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا اور آپ جہنم میں بھی چلے جائیں گے۔
ہے نا بڑی عجیب بات؟ آپ کو پتہ بھی نہ چلے، آپ اس جرم کو بہترین اور اچھا تصور کریں گے، ارے یہ تو بہت اچھی بات ہے، یہ تو محبت کی بات ہے، عقیدت کی بات ہے، آپ اسی خوش فہمی میں رہیں گے اور آپ جہنم کی راہوں پہ لگ جائیں گے۔ پتہ ہے وہ جرم کیا ہے؟ اتنا خطرناک جرم، اتنا بھیانک جرم، جس جرم کے مقابلے میں دنیا کے سارے جرائم کو ایک پلڑے پہ رکھ دو اور اس ایک تنہا جرم کو ایک پلڑے پہ رکھ دو، اللہ کی قسم اللہ تبارک و تعالیٰ نے کے نزدیک وہ تمام جرم اتنے بڑے نہیں ہیں جتنا یہ ایک جرم بڑا ہے۔ شیطان اس جرم میں سب سے پہلے ملوث کرتا ہے۔ علامہ ابن قیم الجوزی ابن تیمیہ کے شاگرد رشید ہیں، سورہ قل اعوذ برب الفلق اور سورہ معوذتین کی تفسیر کے اندر اس بات کو انہوں نے لکھا ہے کہ شیطان کی سب سے پہلی کوشش یہ ہوتی ہے کہ ایک مسلمان کو کسی طرح سے کافر بنا دے، مشرک بنا دے، یہ سب سے پہلی کوشش ہوتی ہے۔ اسے بے نمازی، بے روزے دار، اسے اور کوئی گناہ، قتل، خون، غار اس میں نہیں ملوث کرتا، بلکہ شیطان کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ آپ کسی طرح سے مشرک بن جائیں، آپ کسی طرح سے کافر بن جائیں۔ جب آدمی کفر کر لیتا ہے، جب آدمی مشرک بن جاتا ہے، خلاص اس کے بعد وہ چین کی نیند سوتا ہے اور بندے سے کہتا ہے اب تو جو کچھ بھی کرنا چاہے کر لے، اب تجھے ہم چھیڑنے کے لیے نہیں آئیں گے۔